ناظرین 22 اپریل 2025 کو کشمیر کے علاقے پہلگام میں واقع ایک مشہور مقام بیسارن ویلی میں ایک حملہ ہوتا ہے۔ ناظرین، انڈین رپورٹس کے مطابق اس حملے میں 26 لوگ مارے جاتے ہیں، جبکہ کچھ رپورٹس کے مطابق 9 افراد کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس حملے میں ناظرین کئی لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور مارے جانے والے تمام لوگ انڈینز تھے، جن میں ایک نیپالی ٹورسٹ شامل ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ ناظرین، بیسارن ویلی، جسے منی سوئٹزرلینڈ آف کشمیر کہا جاتا ہے، ایک مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہے ناظرین، جہاں روزانہ ہزاروں ٹورسٹ گھومنے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جگہ پہلگام سے 5 کلومیٹر اوپر واقع ہے۔ اس جگہ تک ٹرانسپورٹ نہیں جا سکتی، اس لیے لوگ یا تو پیدل یا تو گھوڑوں پر سفر کر کے یہاں تک جاتے ہیں۔ ناظرین، انڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ اس حملے کی وجہ مذہب تھی۔ مارے جانے والے تمام افراد کو اسلامی آیات پڑھنے کا کہا جاتا ہے اور جو نہیں پڑھ پاتا اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے فوراً بعد انڈین میڈیا نے سیدھا پاکستان پر انگلی اٹھائی اور بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان بیسڈ ملیٹنٹ گروپ، خاص طور پر لشکر طیبہ شامل ہے۔ ناظرین، جبکہ پاکستان کی جانب سے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا جاتا ہے اور اس حملے میں کسی بھی طرح سے شامل ہونے سے انکار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے خلاف کئی قدم اٹھائے۔ لائن آف کنٹرول بند کر دی جاتی ہے اور ویزا اور سفر پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستانی شہریوں کے تمام ویزاز کینسل کر دیے جاتے ہیں اور سارک ویزا ایکسیمپشن اسکیم معطل کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستانی نیشنلسٹ کو 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے اور انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی ڈپلومیٹس کو نکال دیا اور اپنے ملٹری ایڈوائزرز کو بھی پاکستان سے واپس بلا لیا۔ ناظرین، دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمیشن سٹاف کو 30 افراد تک محدود کر دیا۔ انڈین نیوی نے کئی میزائل ٹیسٹ کیے اور انڈین ایئر فورس کی جانب سے ملٹری ڈرلز کا آغاز کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ملٹری ایکشن کے لیے تیار ہونے کا پیغام دیا جا سکے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد انڈین فورسز نے کشمیر میں 2000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا اور متعدد سسپیکٹڈ ملیٹنٹ گروپ کے گھروں کو گرا دیا گیا۔ ناظرین، کشمیر میں 87 میں سے 48 ٹورسٹ ریزورٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی انڈین سپائی ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، اس حملے کے بعد لائن آف کنٹرول کے قریب فائرنگ اور چھوٹے چھوٹے حملوں کے واقعات پیش آتے ہیں، خاص طور پر وادی لیپا میں، جبکہ ہندوستان کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور پانی روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی معاہدہ 1960 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ورلڈ بینک کے ذریعے سائن ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے تحت پانی کی تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ انڈیا کو ایسٹرن ریورز جن میں راوی، بیاس اور ستلج، جبکہ پاکستان کو ویسٹرن ریورز جن میں انڈس، چناب اور جہلم شامل ہیں دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب بھارت اس ٹریٹی کو چیلنج کر رہا ہے اور پانی روکنے کی دھمکی دے رہا ہے، جو پاکستان کی زراعت، عوام اور اکانومی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا پہلگام اٹیک 2019 کے پلوامہ اٹیک کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی ایک سوسائڈ بامبر نے CRPF کنوائے پر حملہ کیا تھا، جس میں 40 سے زیادہ انڈین جوان مارے گئے تھے۔ ناظرین، اس وقت بھی انڈیا نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور بالا کوٹ پر ایئر سٹرائک کی۔ اب بھی کمزور ثبوتوں کے ساتھ بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان پر الزام لگا رہا ہے۔ نریندر مودی کہتے ہیں کہ جہاں سے آگ لگی ہے وہیں بجھائیں گے، جبکہ پاکستان کی طرف سے بھی سٹرونگ ری ایکشن آتا ہے اور PM شہباز شریف نے کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن بنا ثبوت کے پاکستان کو بلیم کرنا ناانصافی ہے۔ ناظرین، فورن منسٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت ہر دفعہ بنا انویسٹیگیشن کے پاکستان کا نام لیتا ہے۔ کیا یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے؟
جبکہ ریلوے منسٹر حنیف عباسی کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم آپ کی سانس بند کر دیں گے۔ ناظرین، یو این نے بھی اپنا کنسرن ایکسپریس کیا، لیکن ابھی تک ورلڈ بینک نے کوئی سائیڈ نہیں لی۔ چائنا اور ترکی نے انڈائریکٹلی پاکستان کو سپورٹ کیا۔ چائنا نے انڈیا کے ریورز پر پروجیکٹس کو اپوز کیا، جبکہ ترکی نے ساؤتھ ایشیا کے پیس پر کنسرن اٹھایا۔ ناظرین، ٹینشنز ہائی ہیں، ملٹری فورسز الرٹ ہیں۔ اگر پانی کا ایشو اسکلیٹ ہوا یا کوئی نیا حملہ ہوتا ہے تو دونوں نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر ایک خبر، ہر ایک ہیڈ لائن نہیں بلکہ کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، کسی کا دوست اس سے بچھڑ جاتا ہے۔ ناظرین، ہر گولی جو چلتی ہے وہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ ہم صرف انڈیا یا پاکستان کے نہیں، ہم انسانیت کے فرد ہیں۔ ناظرین، جنگ کے لیے صرف ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن امن کے لیے ہمت، سمجھ اور سب سے بڑھ کر انسانیت۔ ناظرین، اور اگر آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے سچ، سمجھ اور صرف ایک لفظ، انسانیت۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آواز برقرار رہے، کہ کوئی ہو جو سچ بولے، جو دکھائے کہ ہم صرف اینیمیز، دشمن نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل عمار ایکسپلینز کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، یہاں ہم نفرت نہیں، حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ہم صرف نیوز نہیں بلکہ احساس بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، لیکن کل آپ اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، مل کر ہم وہ آواز بن سکتے ہیں جو صرف سنائی نہیں دیتی بلکہ کچھ بدل سکتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل عمار ایکسپلینز کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔